ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا کے جو سابق رہے ہیں احسان غنی صاحب۔ 2014 میں ایسے حالات پیش آ گئے تھے سانحہ اے پی ایس کے بعد کہ نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت پیش آ گئی تھی، تو اس وقت کتنے نکات پر مبنی جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا؟ کتنا عمل درآمد ہو سکا اس پر؟ اے پی ایس کے بعد یہ ہوا کہ فوراً ہی ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ آل پارٹیز کانفرنس نے آگے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی، انہوں نے آگے ایک ایکسپرٹ گروپ بنایا اور اس ایکسپرٹ گروپ نے 12 گھنٹے میں صبح سے لے کے رات تک ایک 20 پوائنٹ کا نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ جب وہ پیش ہوا پہلے آل پارٹیز کانفرنس میں اور اس کو اپروو کیا انہوں نے، تو اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی۔ اچھا، اب بدقسمتی سے جو اس کا امپلیمنٹیشن پلان بنا تھا وہ بہت ہی ناقص تھا۔ اس کے لیے انہوں نے 16 سب کمیٹیاں بنائیں۔ ایک سب کمیٹی کو پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے، 12 کو منسٹر انٹیریئر چیئر کر رہے تھے، ایک گورنر کے پی، کیونکہ فاٹا ان دنوں کے پی کے گورنر کے انڈر ہوتا تھا، اور ایک انفارمیشن منسٹر اور ایک فائنانس منسٹر نے۔ اچھا احسان غنی صاحب، یہ جو آپ کمیٹیوں کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کے اجلاس ہو رہے تھے؟ کیا ان کے اوپر جو عمل درآمد کے لیے جو میکنزم ہے وہ طے کیا جا رہا تھا اس وقت؟ میں نے چیک کیا کہ ان کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں، تو پتہ چلا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے ان کی 2 سال میں۔ اب تک آج دن تک یعنی 10 سال ہونے والے ہیں، اگر آپ یہ جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے اگر اس کو بھی آپ اس کمیٹی کی میٹنگ سمجھیں جو پرائم منسٹر کے انڈر بنی تھی، تو یہ 10 سال میں اس کی دوسری میٹنگ ہے۔ میں نے کوشش کی کہ ان کی میٹنگز ہوں، ریگولر ہوں، ان میں ڈیسیژنز جو آئیں ان کو کمپلیشن تک ہو۔ نہیں، مجھے سٹون وال کر دیا گیا تھا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان میٹنگز کی، بس کام ہو رہا ہے۔ کتنے نکات تھے جن پر عمل درآمد ہو گیا؟ اس کے 20 نکات تھے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو، بعض لوگ بہت تنقید کرتے ہیں، میں اس کو ابھی بھی بہت اچھا ایک پلان سمجھتا ہوں۔ کچھ پوائنٹس پہ کام ہوا، اس میں بہت اچھا کام ہوا۔ وہ مثلاً پوائنٹ نمبر 1 اور 2 کہ پھانسی سے ہٹا دیں، بین ہٹا دیں اور پھانسیاں شروع کر دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پھر اسپیشل ٹرائل کورٹس بنے تھے۔ اسپیشل ٹرائل کورٹس آپ کو یاد ہوگا انیشیلی بنے تھے 2 سال کے لیے، اور وہ 2 سال کا ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ پوائنٹ نمبر 20 کو ٹھیک کریں۔ پوائنٹ نمبر 20 تھا ری ویمپنگ کرمنل جسٹس سسٹم کو، اس پہ ہم نے کام نہیں کیا، تو مزید پھر 2 سال کے لیے بڑھائی گئی اور پھر وہ بات ختم ہوئی۔ کاؤنٹر ٹیررزم فورسز بنائی جائے صوبوں میں، وہ بن گئی تو وہ پوائنٹ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر تھا کہ نیٹ ورک آف ٹیررسٹ، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا آسانی سے لوگ سم لے لیتے تھے ان دنوں، تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت 98.4 ملین سمز بلاک کر دی گئی تھی اور ایک پروسیجر سیٹ ہو گیا تھا، جو ایکشنز تھے وہ ہو گئے تھے۔ لانگ ٹرم پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ بعض پوائنٹس تو ایسے تھے جس پہ باوجود کوشش کے 1 انچ کام نہیں ہوا۔ نیشنل ایکشن پلان کے جن نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، کیا ان نکات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2021 کو جو ہے وہ ایک الگ پلان بنایا گیا یا اس کا پارٹ 2 بنایا گیا، یا یہ کوئی الگ سسٹم تھا؟ بالکل نہیں، الگ نہیں تھا، وہ تقریباً وہی پوائنٹس تھے جن کو اوپر نیچے کر دیا گیا تھا، کچھ کو کمبائن کر دیا تھا 2-3 کو، اور 1-2 انہوں نے نئے پوائنٹ ضرور اس میں ڈالے تھے۔ لیکن نیب کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ ایک پولیٹیکل ریٹورک بن گیا ہے۔ اپوزیشن اس کو ڈرم اپ کرتی رہتی ہے۔ ایون جو ابھی بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی مجھے شک ہے کہ یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان 1 کے تحت ہو رہی ہے یا 2 کے تحت ہو رہی ہے، اور کتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے جن کو 1 کا پتہ ہو اور جن کو 2 کا بھی، جو سرکاری لوگ ہیں شاید ان کو، اگر نیکٹا والے تھے وہاں پہ تو ان کو شاید علم ہوگا۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، اس کے بجائے آپ اٹھائیں نیشنل ایکشن پلان کو، اس کا جو امپلیمنٹیشن میکانزم ہے اس کو آپ ٹھیک کریں، اور آپ کو کسی آپریشن کی نہیں ضرورت، آپ کو کسی جنگ کی نہیں ضرورت۔ لیکن 2021 میں تو یہ 14 ہی رہ گئے تھے۔ دیر واز نو کنسنسس اس وقت، نہ اسٹیک ہولڈر سے کوئی بائی ان تھا۔ یہ 2021 کی اس وقت تو پھر بھی تھا بائی ان، اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دھرنا چل رہا تھا، اور وہ سارا ختم کر کے لوگ اکٹھے آ کے بیٹھے اور انہوں نے دہشت گردوں کو اور انہوں نے پوری جو گلوبل کمیونٹی ہو ان کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے اپنے ڈفرینسز اپنی جگہ پہ، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ہم اکٹھے بیٹھے۔ آج کیوں نہیں بٹھایا ان کو؟ اب جو ہے وہ ایک آپریشن عزم استحکام یا ایک ویژن عزم استحکام جو ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کی اس وقت ضرورت تھی؟ اگر ضرورت ہے تو اس کا ٹارگٹ کیا ہوگا، کیا اس کا مقاصد کیا ہوں گے؟
جب بھی آپ کوئی آپریشن پلان کرتے ہیں یا کوئی پلان بناتے ہیں یا کوئی لیجسلیٹو میجرز کرتے ہیں تو اس کے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں. آپریشن کے پری ریکویزٹس میں یہ کہوں گا کہ تھریٹ کیا ہے, کتنا بڑا تھریٹ ہے, اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے, اب کیا ہو رہا ہے, بیکاز یو آر ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ ٹو دا پیپل. ابھی بھی آپ پرائم منسٹر جو مراسلہ ہے یا کیا وہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں اس طرح کی بات ہے کہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں نو گو ایریاز ہیں ایکسیپٹڈ. اگر آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے تو سلوشن تو نہیں نکلے گا نا. اگر آپ کہتے ہیں ہم نے آپریشن کرنا ہے تو آپ کریں, لیکن اس سے پہلے اس کے اہداف پتہ ہونے چاہیے, چین آف کمانڈ پتہ ہونا چاہیے, ڈیوریشن پتہ ہونا چاہیے, جس طرح ملٹری آپریشنز میں ہوتا ہے. آپ نے ملیٹنٹس کو پش بیک کرنا ہے اگر وہ آ چکے ہیں. اس کے لیے آپ کو نہ یہ ہنگامے کی ضرورت تھی, نہ یہ چیخم دھاڑ کی ضرورت تھی کہ ایک دم اتنی مخالفت شروع ہو گئی کہ آپ نے وہ لفظ ہی چینج کر دیا. تو آپ کریں, وہ آپ پش بیک کریں ان کو. ہم نے ہر آپریشن میں, نیب میں بھی, NIS پہ, ہر جگہ ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ جو کائنیٹک میجرز ہیں وہ جواب نہیں ہے. وہ صرف آپ راستہ جگہ واپس لے لیتے ہیں, ان کو پش بیک کرتے ہیں, پھر کام شروع ہو جاتا ہے سویلینز کا, پولیٹیکل لیڈرشپ کا, حکومت کا, کہ اب ری بلڈ کرنا ہے اس کو. اچھا, حکومت کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نان کائنیٹک جو ہے وہ ویژن ہے جس کو لے کر جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسس کے اوپر آگے بڑھا جائے گا. جس وقت آپ سربراہ تھے نیکٹا کے, آپ نے بہت ساری تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ رہتی تھی, تو آپ کو اس وقت میں اور اب جو ہے وہ کیا ڈفرینس دکھائی دیتا ہے کہ کیا کوئی اعتماد کی کمی ہے یا پہلے جیسے معاملات ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو, کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے تو اچھا خاصا واویلا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹ اور سٹیزن ہے ان کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا ہے. خاص کر وہ علاقے جنہوں نے سفر کیا ہے, جو 21 میں یہ لے کے آئے تھے طالبان کو اور ان کو اجازت دی تھی اور اس کی بہت سخت مخالفت ہوئی تھی. اس وقت وے فارورڈ کیا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ لیول ریز نہیں کرنا چاہیے تھا, ایک ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے, کیونکہ اٹ گیوز اے سینس آف انسیکیورٹی انسٹیڈ آف گیونگ اے سینس آف سیکورٹی. حالات بہت خراب ہو گیا, آپریشن ہوگا, لوگ نقل مکانی ہوگی. اب حکومت نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. سب سے پہلے کنسنسس ڈیولپ کریں. آپ جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں بٹھائیں ان کو, ان کی پارٹی کو بٹھائیں. اگر آپ کا نیشنل ایکشن پلان ٹھیک ہو, اور نیشنل ایکشن پلان کا جو پوائنٹ نمبر 20 ہے یعنی کرمنل جسٹس سسٹم, اگر وہ ٹھیک ہو تو آپ کے 70% جو پوائنٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان کے 20 میں سے 14 پوائنٹس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اینڈ لاسٹ بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ, واٹ ایور یو ڈو اٹ تھرو دا پارلیمنٹ. بہت شکریہ احسان غانی صاحب. نیکٹا کے سابق سربراہ احسان غانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اعتماد بحال کرنا ضروری ہے حکومت کے لیے اگر یہ جو ویژن عزم استحکام ہے اس کی کامیابی کی طرف بڑھنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو سیاسی قیادت ہے اس کے ساتھ اور پارلیمان کو آن بورڈ لے کر ہی جو ہے وہ معاملات آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. جی.